بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دراصل اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ ہر چیز کوئی نہ کوئی سائنسی توجیہ رکھتی ہے، اور یہ مخفی علوم بھی اب آہستہ آہستہ سائنس کے دائرہ کار میں آتے جا رہے ہیں۔ ہم انسانوں نے بہت مدت پہلے شعوری احاطوں میں نہ آنے والے واقعات کو سحر، جادو اور جن بھوت پریت سمجھ رکھا تھا، اور ایک ہجوم اوہام تھا جو سمٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ مگر اب یہ بادل چھٹتے چھٹتے درست وضاحتوں کے ساتھ، اپنی اصل شباہتوں کے ساتھ سچ کی صورت میں ہمارے سامنے آنے لگے ہیں۔ کتنی ہی گدیاں، مندر، خانقاہیں محض کیمسٹری کے چند اصولوں اور اشیاء میں کیمیائی رد و بدل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عوامل کے نتیجے میں روحانی مرکزوں میں ڈھلے۔ لوگ ان کاہنوں اور روحانی سربراہوں کو کرامات کا منبع سمجھتے رہے اور ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے رہے، مگر آج یہ تجربات بچوں کی سائنسی کتابوں میں موجود ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے شہاب نامے میں ایک ایسے ہی واقعے کا ذکر کیا کہ جس وقت ٹارچ کو لے کے جب نئی ٹارچ آئی تو ایک صاحب کسی جگہ پر اپنے کپڑوں میں چھپا کے رات کے وقت تجلیات دکھایا کرتے تھے کہ ان کے سینے سے نور پھوٹتا ہے، اور لوگ اس نور کو دیکھ کے بہت سے لوگ ان کے مریدین میں شامل ہوئے۔ آج بھی لوگ ان ڈراموں سے متاثر ہو کر لٹتے ہیں۔ افسوس کہ ہمیشہ ایسی چیزوں سے جھوٹے عامل اور فراڈ گدی نشین فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا کیے گئے، اولیاء اللہ کو کرامات کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ معجزات تو انبیاء علیہم السلام کو رب کائنات کے عطیات ہیں، مگر اہل تصوف کی نظر میں کرامات کی کوئی حیثیت نہیں۔ کشف و کرامات کو یہ لوگ شعبدہ ہی قرار دیتے ہیں۔ روحانی مراتب حاصل کرنے میں جو سفر درپیش آتا ہے، یہ اس کا ایک موڑ ہے، اور صاحب ہمت اہل تصوف اس موڑ سے جلد از جلد گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات اس موڑ کی کیفیات باقی سارے سفر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ لوگ صرف اسے ولی سمجھتے ہیں جو ان کے دل کی بات بوجھ لے، یا یہ جان لے کہ وہ کیا مشکل لے کر ان کے سامنے آئے ہیں۔ بتانے والا یہ بات بتا دے تو بس ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہجوم مکھیوں اور مچھروں کی طرح امٹ پڑتے ہیں، اور صورتحال بے قابو ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طالب سلوک وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور منزل اسے پکارتی رہ جاتی ہے۔ اس سفر کے دوران اہل تصوف کا ہرگز یہ اندیہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیاوی طور پر شہرت حاصل کریں اور لوگوں کو اپنے گن گانے پر مجبور کریں۔ یہ باطن میں آنے والے اوامر و نواہی کے ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں کیا پیرایا اختیار کریں، کس ہیئت کو اپنائیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے تصوف کا، اور یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ہم اس سفر پہ چلتے ہیں تو اس سفر میں کشف و کرامات کو اہمیت نہ دیں۔ بات لفظ کی نہیں، صرف اصطلاح کی ہے، لہذا جہاں ہم نے اپنی سہولت کے لیے بے شمار اصطلاحوں کو اپنایا ہوا ہے، اس اصطلاح کو بھی اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصوف کا ماحصل فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول ہے، اور آخری قرارگاہ تو یہی فکر ہے۔ البتہ اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس سارے سسٹم کے لیے لفظ تصوف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات کے ساتھ ہی یہ گفتگو ختم کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہم آگے ان قوتوں کا ذکر کریں گے جو مثبت اور منفی دونوں موجود ہیں شروع سے ہی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے راستے پر چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا جاری رہنی چاہیے۔ شکریہ۔